السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی اور مسجد اہل حدیث مومن پورہ بائی کلہ کے اشتراک و تعاون سے آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس، جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح سے آپ مختلف موضوعات پر اسلام کے نظام تجارت سے متعلق ہمارے جماعت کے نمائندہ علماء اور خطبہ کی زبانی گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم موضوع پر ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی، اور میں IIC اور اس مسجد کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑے اہم اور حساس موضوع پر آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کے جو مختلف ذرائع پہلے بھی اور آج بھی رائج رہے ہیں اور رائج ہیں، ان میں ایک طریقہ جوا کا ہے۔ اسلام جوا کے تعلق سے کیا کہتا ہے، جوئے کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور پھر جوئے کا سماج پر کیا نقصان پڑتا ہے، اور جوئے کی کون کون سی جدید شکلیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس پر آج کی گفتگو میں ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جوا کو عربی میں میسر اور قمار بولتے ہیں، انگلش میں اس کو گیمبلنگ بولتے ہیں۔ جوا جو ہے یہ ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں کسی انسرٹن، کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر کوئی رقم داؤں پہ لگائی جاتی ہے، اور اس میں یا تو رقم لگانے والا اپنی پوری لگائی ہوئی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا اسے اتنی رقم یا اس سے زیادہ رقم بغیر کسی معاوضے کے مل جاتی ہے۔ تو جوئے کی جو یہ ڈیفینیشن ہے، اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر وہ جوا نہیں کہلائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو اس میں 2 یا 2 سے زیادہ جو فریق ہیں، جو پارٹی ہیں، وہ سب شامل ہوں۔ اگر ایک طرف سے کچھ دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ قمار اور جوئے میں شامل نہیں ہے۔ جیسے اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آؤ میچ کھیلتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو تمہیں کوئی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو شرعاً یہ قمار میں شامل نہیں ہے یہ صورت۔ اسی طریقے سے جوئے کی جو دوسری اس میں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے ہر ایک اپنا مال داؤں پہ لگائے۔ لہٰذا اگر معاملہ کرنے والے جو فریق ہیں وہ اپنا مال داؤں پہ نہیں لگاتے، کوئی تیسری تھرڈ پارٹی ہے وہ اپنی رقم خرچ کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ امر اور بکر سے کہے کہ تم دونوں کھیلو، جو جیت جائے گا میں اسے 1000 روپے انعام دوں گا، تو یہاں تھرڈ پرسن جو ہے وہ انعام دے رہا ہے، وہ دونوں اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ صورت بھی جوا میں داخل نہیں۔ اسی طریقے سے اس کی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے لگائے ہوئے مال سے زیادہ مال یا دوسرے کے مال کا جو حصول ہے یہ کسی انسرٹن، کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر ہو رہا ہو۔ اگر کسی ایسی چیز کی بنیاد پر ہو رہا ہے جو یقینی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اگر آج سورج پچھم کی طرف ڈوبا تو میں تمہیں 1000 روپیہ، تم مجھے 1000 روپیہ دو گے، اور اگر واپس پورب کی طرف جا کے غروب ہو گیا تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، تو یہ قمار میں یہ چیز شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا مال جو ہے یقینی واقعے کے اوپر جو ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، موقوف ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی کنڈیشن جوئے کی یہ ہے کہ داؤں پہ جو لگایا گیا مال ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے ہاتھ سے چلا جائے یا اپنے ساتھ دوسرے کا مال کھینچ کر کے لے کے چلے آئے۔
اگر کوئی انسان اپنے مال کا حقیقی عوض حاصل کر لیتا ہے اور اسے ساتھ میں انعام بھی مل جاتا ہے تو وہ جوا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی چیز کو انسان اس کے حقیقی دام میں خریدتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی صابن خریدتا ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے اور ساتھ میں آفر میں کمپنی اس کو وہ چیز دے رہی ہے، تو اس کو ہم جوا نہیں مانیں گے، کیونکہ اپنے مال کا حقیقی عوض اس نے حاصل کر لیا ہے. اب یہ جو جوا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرب میں جس طریقے سے شراب کا رواج بہت زیادہ تھا، اسی طریقے سے جوا کی مختلف شکلیں بھی عرب میں رائج تھی. اور چونکہ یہ اچانک سے مال کمانے کا اور غیر یقینی بنیاد پر مال کمانے کا ایک ذریعہ تھا تو لوگ جوا کھیلتے تھے. تو شریعت نے جوئے کو اکٹھے حرام نہیں کیا، تدریجاً حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے خطرناک ہے، زیادہ بڑا ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ تھا شراب اور اسی طریقے سے جوئے کا نقصان لوگوں کے دماغ میں بٹھایا گیا، اکٹھے حرام نہیں کیا گیا. لیکن پھر فائنل اسٹیپ کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے نام پہ جو آستانے اور جو تھان ہوتے تھے وہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کر دے. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے شراب اور جوئے کو ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے مطالبہ کیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ صحابہ کرام اس سے باز آ گئے. حدیثوں میں بھی جوئے کی حرمت اور جوئے کی مذمت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں. صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، کہ جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، تو صرف اتنا کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے عوض میں وہ صدقہ خیرات کرے. اس نے بہت گناہ کی بات کہی ہے، گناہ کے کام کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے. جوا کا سماج پر کیا نقصان ہے؟ جوا کا انسان کے یعنی انفرادی نقصان کیا ہے اور اجتماعی نقصان کیا ہے؟ تو جوا جو ہے میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی معصیت ہے. اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے اس کو گناہ قرار دے دیا، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے. اس کا ایک نقصان تو یہی ہے کہ جوا کھیلنے والا حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے. پھر دو بڑے بڑے نقصان جو قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیے کہ جوئے کے ذریعے نفرت پنپتی ہے. جب جوئے کے ذریعے ایک انسان ڈھیر سارا پیسہ کما لیتا ہے اور دوسرا اپنا پیسہ گنوا دیتا ہے تو اس معاملے اور اس ڈیلنگ کے وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے. اور پھر جوئے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جوا ایک ایسا ایڈکشن اور ایک ایسی لت بن جاتا ہے کہ انسان جب اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھیں ممبئی ہو یا کوئی بھی مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، جو ہمارے نوجوان آن لائن گیمز کے جوئے اور سٹے بازی کی لعنت میں گرفتار ہیں، ان کی زندگی میں نہ نماز ہے نہ اللہ کا ذکر ہے. اپنے ضروری فرائض سے، اپنے ضروری کاموں سے بھی وہ غافل ہیں. تو یہ جوئے کا بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرتا ہے. اسی طریقے سے جوئے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ جب ایک انسان جوا کھیلنے لگتا ہے اور اپنی رقم گنوانے لگتا ہے تو پھر وہ اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور پیسہ جوا میں لگانے کے لیے وہ چوریاں کرنے لگتا ہے، وہ ڈاکے مارنے لگتا ہے اور ناجائز طریقے سے وہ مال حاصل کر کے جوئے میں اپنی رقم کو ڈبوتا ہے. اور اسی طریقے سے جوا ہمارے معاشرے کو کاہلی اور سستی اور بیٹھ کر کے بغیر کسی کام کے اور بغیر کسی محنت کے پیسہ کمانے کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. تو سستی اور کاہلی اور کام چوری کو بھی یہ جوا فروغ دیتا ہے.
میرے عزیزوں، جوئے کی بہت ساری شکلیں پہلے بھی رائج تھیں. مختلف کھیلوں کے ذریعے لوگ جوا کھیلتے تھے. پتنگ بازی ہوتی تھی، لوگ پتنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ جوا کھیلتے تھے. کبوتر بازی ہوتی تھی. لوڈو اور کیرم بورڈ کے ذریعے، تاش کے پتوں کے ذریعے، شطرنج کے ذریعے، ویڈیو گیم آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں. آج آن لائن بہت سارے گیمز ہیں جن کے ذریعے ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے. تو یہ تمام گیمز اور یہ تمام آن لائن پلیٹ فارمز جو جوئے کی ڈیفینیشن جن پر صادق آ رہی ہے، اور جس میں کسی انسرٹن چیز کی بنیاد پہ، کسی غیر یقینی چیز کی بنیاد پہ کہ یہ گیم ہم جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم ہار گئے تو ساری رقم چلی گی، جیت گئے تو اس کا 10 گنا ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ ساری شکلیں جوا اور قمار میں شامل ہیں، اور یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. اور آج ہمارا نوجوان، بڑے افسوس کی بات ہے کہ راتوں رات امیر بننے کے لیے ان تمام آن لائن جوئے کی لتوں میں گرفتار ہے. ہم جب آئی پی ایل کا میچ آتا ہے، آئی پی ایل کا جب ٹورنامنٹ ہوتا ہے، پورے ملک میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان آئی پی ایل کے میچوں پر سٹے بازی کرتے ہیں. کتنے ایپس آن لائن موجود ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور بڑے بڑے بالی ووڈ کے ایکٹرز اس کا پرچار کرتے ہیں اور نوجوانوں کو راغب کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان آن لائن گیمز اور ان آن لائن پلیٹ فارمز کے چکر میں اپنی گاڑی کمائی، اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی اور اپنی قیمتی کمائی کو برباد کرتا ہے. میرے عزیزوں، یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ جوئے کی یہ شکلیں کیوں رائج ہو رہی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مادیت کے اس دور میں انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھولتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ بس پیسہ کمانا ہے اور ہمیں امیر بننا ہے اور ہمیں دولت کمانا ہے. وہ دولت کس طریقے سے آئے اس سے مطلب نہیں ہے. اور یہی وہ دور تھا اور یہی وہ زمانہ تھا جس کی پیشن گوئی کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام. ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہمارے سامعین حضرات کا یہ حلقہ بتا رہا ہے کہ ابھی بھی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں یہ شعور ہے اور وہ اسلام کے نظام تجارت کو جاننا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ منفی تصور بھی ہے کہ جوا حرام ہے، سود حرام ہے، تو حلال کیا ہے؟ تو میرے بھائی، حلال انلمیٹڈ طریقے ہیں مال کمانے کے حلال، حرام تو لمیٹڈ ہے. حرام کی لسٹ بیان کی گئی، حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے. آپ پراپر چینل سے پیسے کمائیں، تجارت کے ذریعے پیسے کمائیں، بہت ساری شکلیں اس کی موجود ہیں. جوئے کی ایک اور رائج شکل ہمارے سماج میں ہے لاٹری کی شکل. بہت سارے اسٹیٹس میں ابھی بھی لاٹری جو ہے اس کو لوگ خریدتے ہیں، اور لاٹری میں کیا ہوتا ہے، 10 روپے کی، 50 روپے کی، 100 روپے کی لاٹری خرید لی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے خرید لی. اس میں کسی ایک انسان کو لاٹری کا وہ انعام ملا اور باقی لوگوں کا وہ جو اپنی لگائی ہوئی رقم تھی وہ بھی چلی گئی. تو یہ لاٹری بھی یہ کھلم کھلا جوئے کی ایک شکل ہے اور یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے بعض اخباروں میں کچھ کوپن آتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سوالوں کو یا ان پزلز کو، ان پہلیوں کو آپ حل کیجئے، اور جو بھی ان کو حل کر کے ان کی فیس کے ساتھ ان کو بھیجتا ہے تو اس کو ڈرا کی بنیاد پر انعام دیتے ہیں. تو یہ فیس کے ساتھ جو یہ اخباروں کے پزلز بھرے جا رہے ہیں اور کوپن بھرے جا رہے ہیں، یہ بھی جوا میں اور قمار میں شامل ہے. اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے پروڈکٹ کو زیادہ بیچنے کے لیے کبھی کبھی اعلان کرتی ہیں کہ ہمارا اگر کوئی فلاں پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پہ چائے کا ڈبہ ہے، اگر اس کو خریدیں گے تو اس کے پیکٹ پر ایک خاص نمبر ملے گا اور اس نمبر کو آپ اپنے پاس سیف رکھ لیں، تو پھر لاکھوں لوگوں نے وہ چائے کا پیکٹ خریدا ہوگا تو ان نمبروں میں سے کسی ایک کو ہم قرعہ اندازی کے ذریعے انعام دیں گے. تو کیا کمپنیوں کے پروڈکٹس پر اس طریقے سے قرعہ اندازی کر کے اور ڈرا کر کے جو انعام دیا جاتا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا وہ بھی جوئے میں شامل ہے؟ تو اس میں 3 کنڈیشن اگر ہے تو وہ صحیح ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس انعام کی وجہ سے اس کمپنی نے اس انعام کی وجہ سے اس چیز کی مارکیٹ ویلیو میں کوئی اضافہ نہ کیا. انعام کی وجہ سے اگر قیمت بڑھائی گئی ہے تب غلط ہے. اگر پہلے بھی وہ چیز 10 روپے کی تھی اور انعام کے اس اعلان کے بعد بھی 10 روپے کی ہے تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی نہ کی گئی ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ خریدار کا اصل مقصد اس پروڈکٹ سے فائدہ اٹھانا ہو، نہ کہ انعام کی رقم حاصل کرنا ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جوئے کی رائج شکلوں میں ایک شکل انشورنس اور بیمہ کی شکل بھی ہے. اس میں کمپنی کی طرف سے جو ہم کو ایک معاہدہ ہوتا ہے اور ہم پریمیم ادا کر رہے ہیں، تو وہ پریمیم تو متعین ہے، لیکن اس کے بدلے میں انشورنس کمپنی ہمیں جو رقم دے گی وہ غیر یقینی ہے.
وہ مرنے پر ملے گی یا وہ حادثے پر ملے گی، تو ایک انسرٹن بنیاد پر ہم ہر مہینہ پریمیم دے رہے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں یہ انشورنس کی یہ شکل بھی قمار میں اور جوئے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے آن لائن ٹاسک بھی پورے کر کے آج لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو یہ جو آن لائن ٹاسک پورے کر کے پیسہ کما رہے ہیں، اس میں بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ان ٹاسک کے ذریعے اگر واقعی میں کوئی کام ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ جھوٹے ریویوز دیے جاتے ہیں، بعض آن لائن جو ٹاسک پورے کروائے جاتے ہیں اس میں کسی کمپنی یا کسی پروڈکٹ کے اوپر جھوٹے ریویو آپ سے دلوائے جاتے ہیں، اس کا آپ کو جو ہے عوض دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے فضول قسم کے ویڈیوز یا حرام تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو پیسہ کمانے کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام شکلیں جو ہیں اس کو بھی حرام بنا دیتی ہیں۔ اور جوئے کی ایک اور رائج شکل جو ہے وہ شیئر مارکیٹ میں بھی موجود ہے، جس کو ہم FNO بولتے ہیں، فیوچر اینڈ آپشن ٹریڈنگ۔ شیئر مارکیٹ پر ہمارے زید پٹیل بھائی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس میں آپ یہ سمجھیے کہ شیئر مارکیٹ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ یعنی لانگ ٹرم پر یا انویسٹمنٹ کی بیسس پر آپ کسی کمپنی کا جس کا پروڈکٹ حلال ہو، کمپنی کا کاروبار کسی حلال چیز کا ہو، اس کا آپ نے شیئر خریدا اور بعد میں اس کا جب شیئر کا اضافہ ہو گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، آپ نے بیچ دیا، تو وہ تو ایک شکل ہے جو جائز بنتی ہے۔ لیکن یہ جو فیوچر اینڈ آپشن ٹریڈنگ ہے، اس میں کسی کمپنی کی طرف سے ایک پریمیم طے ہو جاتا ہے کہ اگر کمپنی کی ویلو، اس کے شیئر کی ویلو بڑھی تو آپ کا کال آپشن بڑھ جائے گا، اگر اس کی ویلو گھٹی تو آپ کا پٹ آپشن بڑھ جائے گا، اور وقت کے ساتھ ایکسپائری تک اگر وہ نہیں بڑھا تو آپ کا وہ پریمیم زیرو ہو جائے گا۔ اور بڑی تیزی سے ہمارے نوجوان آج شیئر مارکیٹ کی اس آپشن ٹریڈنگ میں بھی بڑی تیزی سے پیسہ اپنا برباد کر رہے ہیں، اور کتنے میں نوجوانوں کو جانتا ہوں جو یہ آپشن ٹریڈنگ کے چکر میں لاکھوں روپے اپنے گما چکے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، اس پر بھی علماء کے باقاعدہ فتاوے موجود ہیں کہ یہ کوئی تجارت نہیں ہے، آپ نے کوئی کمپنی کا شیئر نہیں لیا ہے، کوئی آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہیں آئی ہے، تو نہ یہ کوئی شیئر مارکیٹ کا یہ کے اعتبار سے یہ کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہے، اور نہ حقیقت میں آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں۔ تو یہ FNO ٹریڈنگ جو ہے یہ بھی آپ کے جوئے میں شامل ہے۔ اور اسی لیے فرانس کے ایک بہت مشہور اکنامسٹ ہیں موریس ایلس، وہ کہتے ہیں کہ تمام جو دنیا کی اسٹاک ایکسچینج کمپنیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے گیمبلنگ کیسینو بنتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ لوگوں کا مال اس طریقے سے اس میں انویسٹ کرا رہی ہیں کہ ایک کا مال جا رہا ہے دوسرا کما رہا ہے، یہ ایک کی ٹوپی دوسرے کو پہنائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے گلوبل کیسینو بنتا چلا جا رہا ہے شیئر مارکیٹ۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ کیا کوئی جائز شکل بھی ہے انعامات کی؟ تو اگر کوئی انعام ایسا ہے جو کسی وعدے اور کانٹریکٹ کے بغیر دیا جا رہا ہے، جیسے کوئی طالب علم ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے تو اس کے اساتذہ یا رشتہ دار اس کو انعام کے طور پہ کوئی چیز دیتے ہیں، تو وہ جوئے میں شامل نہیں ہے، وہ گفٹ کے حکم میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انعام ایسا ہے جس کا پہلے سے باقاعدہ وعدہ یا معاہدہ کیا گیا، لیکن جس کو انعام دیا جاتا ہے اس سے کسی بھی شکل میں اگر معاوضہ نہ لیا جائے، پہلے سے طے ہے کہ یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، جو فرسٹ پوزیشن پائے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو سیکنڈ پائے گا اس کو یہ ملے گا، لیکن سامنے والے سے ہم کوئی فیس نہیں لے رہے، کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، تو وہ بھی جائز ہے، اور وہ تبرع کے طور پر ہے، انعام کے طور پر ہے، وہ قمار کی شکل میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ جوئے کی جو رائج شکلیں ہیں جو آج ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ جوئے کے جو ایپس ہیں، ڈریم 11 ہو گیا، ایک ایویٹر کے نام سے ایک ایپ آج کل بہت چل رہا ہے، جس میں یعنی چند منٹوں میں آدمی اپنے پیسے کا 10 گنا بھی کما سکتا ہے اور اپنے پیسے کو زیرو بھی کر سکتا ہے، اور ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے اس کے فریب میں آتا ہے، اور کتنے لوگوں نے اپنا مال اس میں برباد کیا ہے، خودکشی تک کے واقعات ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک اصول دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ہمیں مال دوسروں کا ناجائز اور باطل طریقے سے نہیں کمانا ہے، ہم تجارت کریں، اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں یہ لگ بھی رہا ہے کہ اس جوئے کے ذریعے، اس سود کے ذریعے، اس سٹے کے ذریعے ہم چند پیسہ کما بھی رہے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ مال کہیں نہ کہیں ہمیں برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کا یہ اصول ہمیشہ صادق آئے گا، جو پیسہ حرام اور ناجائز طریقے سے آئے گا، چاہے وہ سود کی شکل میں آئے، چاہے وہ جوئے کی شکل میں آئے، وہ دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے کوئی انسان پیسہ کما بھی لے، انجام کے اعتبار سے وہ مال ہمیں بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو جوئے کی تمام جو رائج شکلیں ہیں
یا جو بھی آن لائن طریقوں سے ہمارے نوجوان جوئے کی کسی بھی لعنت اور ایڈکشن میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس لعنت سے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حلال طریقے سے ہم سب کو مال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حلال روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔